السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ فرض، سنت، نفل اور وتر نماز کی کون کون سی رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ آج میں نماز کا یہی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے قبل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس چینل کا ضرور جا کر وزٹ کیجیے گا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ نماز کے جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج جو مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی دوستوں نے واٹس ایپ پر پوچھا۔ کسی نے سوال کیا کہ سنت کی کتنی رکعتوں میں سورت ملانی چاہیے اور فرض کی کتنی رکعت میں سورت ملانی چاہیے۔ کافی دوستوں نے یہ پوچھا کہ وتر نماز کی تیسری رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے یا نہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس مسئلے کو شیئر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فرض کی کتنی رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، فرض کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے 2 رکعت فرض ہیں، تو ان میں دونوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے، لیکن ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعت فرض ہیں، تو ان میں 2 رکعتوں میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں بغیر سورت ملائے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعت جو فرض ہیں، ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح مغرب کے 3 رکعت فرض ہو گئے، ان میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، لیکن تیسری جو آخری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ یہ فرض کا معاملہ ہو گیا کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، آخری 2 رکعتوں میں یا آخری رکعت میں جو مغرب کی تیسری رکعت ہے اس میں جو ہے وہ سورت نہیں ملائیں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب سمجھیے گا سنت کے بارے میں۔ تو دیکھیں، سنت چاہے سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں یا نفل ہوں، ان میں ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہوتی ہیں، ان میں دونوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ان 4 رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ یعنی فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ ہوں یا پھر غیر مؤکدہ ہوں یا پھر نفل نماز ہوں، ان میں ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ جمعہ کے بعد جو 4 رکعت ہیں، ان میں بھی 4 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، اور جو 2 رکعت ہیں ان میں تو ظاہر سی بات پھر دونوں رکعتوں میں سورت ملانا یہ ضروری ہوگی۔ یعنی سنت اور نفل میں 4 رکعتوں میں یا جتنی بھی رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں، تو ان میں ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اب تیسرا مسئلہ جہاں پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورت ملانی ہے یا نہیں ملانی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورت ملائیں گے یا بغیر سورت ملائے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو جس طرح میں نے بتا دیا ہے کہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، اس کے علاوہ 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائیں گے، لیکن اس کے علاوہ سنت ہوں یا پھر نفل ہوں یا پھر وتر ہیں، جس طرح ان میں ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وتر کی بھی تیسری رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔